آج کل ہم جن حالات میں جی رہے ہیں اس میں ہر شخص اپنے آپ کو پریشان اور غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ مختلف حادثات روزمرہ پیش آ رہے ہیں۔ کبھی سیلاب ہے، کبھی زلزلہ ہے، کبھی دہشت گردی کا عفریت ہے جو ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ سیاسی طور پر قوم بٹی ہوئی ہے، سیاسی استحکام نہیں، معاشی طور پر برا حال ہے، مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے۔ ان سب حالات میں تو ہم کافی عرصے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بحران سے عافیت کے ساتھ نکالے۔ لیکن پچھلے ہفتے باجوڑ میں جو سانحہ پیش آیا وہ انتہائی المناک، دردناک، کربناک اور ایسا ہے کہ اس پر جتنا دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا اس میں اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق 80 افراد، جن میں بیشتر علماء تھے، وہ شہید کیے گئے۔ 80 افراد شہید ہیں اور ان شہداء میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی داخل ہیں اور بے شمار لوگ زخمی ہیں۔ بہت سو کی حالت نازک ہے اور جس بے دردی کے ساتھ ان علماء کو شہید کیا گیا اس کی مثالیں پچھلے دہشت گردی کے واقعات میں کم ملتی ہیں۔ لاشوں کا جو دیکھنے والوں سے ہم نے رابطہ قائم کیا، متعلقین سے رابطہ قائم کیا، تو معلوم ہوا کہ لاشیں اس طرح بکھری ہوئی تھیں کہ دیکھنے والا بھی خوف زدہ ہو جاتا۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے اعضا بھی کٹ کٹ کر ان کی پہچان مشکل ہو گئی۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کی پہچان کرنے میں شدید دشواری پیش آئی اور ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ صرف ان کے جوتوں سے پہچانا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے، ورنہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں۔ یہ بربریت، یہ سفاکی، یہ انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوئی کہ جو خود اسلامی نظام نافذ کرنے کے دعوے دار ہیں۔ نام اسلام کا ہے اور اس میں نشانہ بنایا جا رہا ہے عام مسلمانوں کو بھی نہیں بلکہ ایسے اہل علم کو جو اللہ کے فضل و کرم سے دین کا اس ملک میں کلمہ بلند کرنے والے ہیں، ان کو نشانہ بنائے گئے۔ اور اتنی بڑی تعداد علماء کی شہید ہوئی۔
اور بے شمار لوگ ابھی تک زخمی ہیں، علاج ان کا ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سب مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو اعلیٰ درجات سے نوازے۔ انشاءاللہ وہ تو اپنی منزل پر پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ ایک شہید کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ کر وہاں خوش و خرم ہوں گے، لیکن جو ان کے پسماندگان ہیں، بعض خاندانوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کا کوئی کفیل باقی نہیں رہا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا خاتون ہیں، ان کا کوئی یار و مددگار، کوئی دیکھنے والا، کوئی وارث، کوئی ان کے ضروریات کو سمجھنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ ان شہداء میں خود ہمارے دارالعلوم کے بہت سے فضلاء ہیں جو دارالعلوم سے پڑھ کر گئے، اور ان میں سے بھی ابھی ہمارے دارالعلوم کے فاضل مولانا حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ابھی 2 مہینے پہلے دارالعلوم کے فضلاء کے اجتماع میں پیش تھے۔ وہ شہید ہوئے، اور ان کے گھر میں ان کی بیوہ اور معصوم بچوں کے سوا کوئی اور نہیں۔ غرض ایک طوفان برپا کیا گیا، لوگوں کو شہید کرنے کا، ان کے پسماندگان کو بے آسرا کرنے کا ایک طوفان برپا ہوا ہے باجوڑ میں۔ یہ دہشت گردی کے واقعات ہمارے ملک میں بہت کثرت سے ہوتے رہے ہیں، اور پچھلے دنوں بھی کوئی نہ کوئی واقعہ، کبھی کوئٹہ میں، کبھی پشاور میں، کبھی کسی اور جگہ پیش آ جاتا ہے۔ وہ 2-4 افراد کی شہادت کی حد تک محدود رہتا ہے، لیکن اتنا بڑا سانحہ جس میں اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی ہو، یہ ایک منفرد واقعہ ہے۔ جب کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری فوج کے اسکول کے بچوں پر جب حملہ ہوا تھا تو سارے ملک میں ایک کوہرام مچ گیا تھا، اور اس کی مذمت، اس کی برائی اور ان کے کرنے والوں پر لعنت ملامت کا ایک طوفان سرکاری سطح پر بھی اور میڈیا کی سطح پر بھی ایک طوفان مچ گیا تھا۔ ہمارے ان علماء کی شہادت کے موقع پر جس طرح کا رد عمل ہماری حکومت کو یا ہماری سیکیورٹی کی طاقتوں کو جیسا دینا چاہیے تھا، وہ اس درجے کا نہیں ہے جو اس وقت دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ علماء کے ساتھ یہ سفاکی، یہ کہیں زیادہ شدید رد عمل کی متقاضی تھی۔ یہ سمجھنا کہ بھئی 80 عالم فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ہم ان سے محروم ہو گئے، لیکن جانیے کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس ملک میں دین کا کلمہ بلند کرنے والی واحد طاقت ہے اہل علم کی۔ لوگ علماء کی قدر نہیں پہچانتے،
جو لوگ علم دین حاصل کر کے ہیں ان مدارس کے اندر، ان کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے کہ یہ اس امت کے لیے کتنی بڑی عظیم نعمت ہے.